الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تمام تعریفیں بزرگی اور کبریائی وحدہ لا شریک اللہ ہی کے لیے خاص ہے. وہی ہمارا تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی معبود برحق ہے. تمام درود و سلام تمام انبیاء و رسولوں پر، خاص کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور روز کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت تک ہر خیر ہر بھلائی کو پہنچا دیا ہے اور ہر شر ہر فتنے سے امت کو آگاہ کیا ہے. محترم سامعین اکرام، آج کا جو عنوان ہے صحت اور وقت کی قدر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور نصیحت کیجیے، بلا شبہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہوں تو اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے. محترم سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگوں کی اکثریت خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو نعمتیں الصحہ، وہ صحت ہے، الفراغ، اور وہ فراغت ہے، خالی وقت ہے. ہم تمام کو اپنی زندگیوں کے اندر غور و فکر کریں، یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت جیسی نعمت سے ہم تمام کو نوازا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتان مغبوب، غبن التاجر، غبن کہا جاتا ہے دھوکہ، یعنی کسی قیمتی چیز کو معمولی قیمت کے اندر دے دینا. جیسے 10,000 روپے کی کوئی چیز تھی اور تاجر نے اسے 1,000 کے دام میں دے دیا، تو یہاں پر تاجر دھوکہ کھا گیا. ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں انسانوں کو ایمان کی نعمت کے بعد، ہدایت حق اور ایمان کی نعمت کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ صحت اور تندرستی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو صحت سے نوازا ہے، تندرستی سے نوازا ہے. اور زندگی کے اندر جتنا وقت ہم اپنی زندگیوں کے اندر گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ کا ہم تمام کو حساب دینا ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے الصحة تاج على رؤوس الأصحة لا يراها إلا المرضى. صحت اور تندرستی صحت مندوں کے سر پر رکھا ہوا ایک تاج ہے جو صرف مریضوں اور بیماروں کو نظر آتا ہے. آج
کتنے لوگ ایسے دنیا کے اندر ہے دیکھنے کے اعتبار سے بڑے صحت مند نظر آتے ہیں، لیکن آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ ہزار بیماریاں آپ کے سامنے گنا دیں گے۔ جیسے بہت ساری بیماریاں انسان کو گھیر چکی ہے اور یہ بیماری کا دور چل رہا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے بظاہر بہت اچھے ہیں لیکن بیماریوں کے اندر زندگی مبتلا ہے۔ کتنے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری کے اعتبار سے انہیں بہت نوازا ہے، لیکن صحت کے اندر وہ بڑے کمزور ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ صحت کے اعتبار سے ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کسی کے آنکھیں نہیں ہے اور کسی کے پیر نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، جسم تو صحیح سلامت ہے لیکن بیماریوں کے اعتبار سے وہ مبتلا ہو چکا ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے صحت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت مند انسان جب صحت مندی کے اندر زندگی میں صحت مندی کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی جو عبادتیں کرتا ہے، جیسے کہ نمازیں اس کو پڑھنا ہی ہے وہ تو پڑھے گا، لیکن فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اس نے اشراق کی پابندی کی ہے، اس نے تہجد کی پابندی کی ہے، اس نے چاشت کی نماز کو پڑھا ہے، اس نے صدقہ خیرات کیا ہوا ہے، یعنی جب صحت مندی تھی، تندرستی تھی، جوانی کے ایام تھے، اس نے اپنے دنوں کو مکمل اعتبار سے رب کی عبادت میں گزارا، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں اس نے اپنی زندگی کو گزار دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس نے صحت مندی میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں، جتنی صحت مندی میں اللہ کی عبادت کی ہے، جتنا صحت مندی میں اس نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں، بیماری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ بیماری کے اعتبار سے وہ تمام چیزوں کی پابندی نہیں کر سکتا، بیماری کے ایام میں وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت مندی کے دوران اس نے جو اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، اللہ کو راضی کیا، اللہ کی عبادت کی، اللہ کے سامنے رویا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب سے نوازتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہمارے سامنے ہے۔ ہم اپنی جوانیوں کو، اپنی صحت مندی کو غنیمت سمجھیں۔ کتنے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ جب صحت ان کا ساتھ نہیں دیتی، جب وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو اپنی زندگی میں افسوس کرنے لگتے ہیں کہ کاش میرے اندر اتنی سکت ہو سکتی کہ میں چل کر مسجد جاتا، کاش کہ میرے اندر اتنی سکت ہو سکتی کہ میرے اندر اٹھنے اور بیٹھنے کی طاقت ہوتی، کاش میرے اندر اتنی ہمت ہوتی کہ میں قرآن کی تلاوت کو اپنی نظروں سے پڑھتا۔ محترم سامعین اکرام، جب صحت مندی ہوتی ہے تو شیطان کا جو دھوکہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت خسارے میں ہے، دھوکوں میں ہے، دو چیزوں کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اور فراغت کے اعتبار سے۔ صحت کے اعتبار سے آج ہم ہر انسان، ہر شخص یہ سوچ میں مبتلا ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، جتنا ہو سکا جوانی کو کمائی میں لگا دوں۔ انسان اپنی پوری جوانی پیسے کے کمانے میں لگا دیتا ہے، خون کو پسینہ بنا کر محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن جوانی کے ان ایام میں اسے رب کی عبادت یاد نہیں آتی، مسجد یاد نہیں آتی، قرآن کی تلاوت یاد نہیں آتی، اللہ کا ذکر سے وہ بہت دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے ذہن کے اندر یہ بات، شیطان کا جو وسوسہ دل کے اندر ہوتا ہے کہ مجھے جوانی میں بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے۔
جب جوانی گزر جاتی ہے اور بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہے، اس وقت اسے یاد آتا ہے کہ کاش کہ میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتا، بہت زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیتا، اے کاش کہ میرا وقت گزر چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے۔ آج ہم اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں اور خود اپنی زندگیوں میں غور و فکر کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین صحت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اطمینان والی زندگی نصیب کی ہے، خوشحالی والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب کی ہے۔ اس خوشحالی والے اوقات میں ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، اللہ کو راضی کرنے والے بنے۔ محترم سامعین اکرام، خلیفہ ہارون رشید نے اپنے اس وقت کے جو عالم واعظ ناصح تھے ان سے اس نے سوال کیا، خلیفہ ہارون رشید نے، کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ ابن السماک ان کا نام ہے، ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی بہترین نصیحت کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا، ہارون رشید، تمہارے سامنے یہ جو پانی رکھا ہوا ہے وہ ایک گلاس پانی ہے، اگر خدا نہ خواستہ تمہیں پانی نہ ملے اور بہت زیادہ پیاس ہونے لگے تو تم کیا کرو گے؟ اس بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت حکومت کو دے دوں گا ایک گلاس پانی کے لیے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، چلو ٹھیک ہے، تم نے آدھی حکومت ایک گلاس پانی کے بدلے میں دے دی، اب تم نے پانی پی لیا، اور پانی پینے کے بعد اگر وہ پانی باہر نہ نکلے، اگر وہ پانی پیشاب کے راستے باہر نہ نکلے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں آدھی حکومت آدھی سلطنت ختم کر دوں گا اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے، تاکہ وہ پانی باہر نکل جائے۔ تو ابن السماک نے کہا، یہ تمہاری جتنی دولت ہے وہ ایک گلاس پانی کے اعتبار سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تب باہر نکلو تو کیا کہو؟ غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، غفرانک، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ محترم سامعین اکرام، رب کی ہم نافرمانیاں کرنے کے باوجود، رب کی ناشکری کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں، اطمینان کے ساتھ پانی باہر نکل جاتا ہے، ہم کھاتے ہیں، اطمینان کے ساتھ وہ کھانا باہر نکل جاتا ہے۔ یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دواخانوں میں جائیں گے، دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں پیشاب کے اعتبار سے پیشاب نہیں آتا تو ایک تھیلی لگا دی گئی ہے، اب وہ تھیلی لے کر ان کو گھومنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، بیماری کے اندر اپنی زندگی مبتلا ہو چکی ہے۔ ہاں، کتنے لوگ ایسے ہیں قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں لیکن قضائے حاجت کے بعد انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ جب تم قضائے حاجت کو جاؤ، باہر نکلو تو کہو غفرانک، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ صحت مندی کی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے اس کی قدر کر لیں۔ صحت مندی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادتیں کر لیں، کیونکہ آنے والا وقت اللہ ہی جانتا ہے کیسے حالات میں آئے گا، کون سے وقت میں زندگی آخر میں گزرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں کو عافیت والا بنائے۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے عافیت عطا فرما۔ محترم سامعین اکرام، ہم تمام کو اپنی زندگیوں کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تنگ دستی چاہے کھانے کے اعتبار سے کچھ نہ ہو، پہننے کے اعتبار سے پھٹے ہوئے کپڑے ہی کیوں نہ ہو، تندرستی ہزار نعمت ہے۔
तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, सेहतमंदी ये 1000 नेमत है। इन सेहतमंदी के अंदर तकाजा ये है कि शैतानी वसवसों से बाहर निकलना चाहिए। लोग ये समझते हैं हाथों पैरों में कुव्वत है, घर बना दूंगा, गाड़ी लगा दूंगा, बच्चों को पैरों पे खड़ा कर दूंगा, बच्चों को अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। मोहतरम सामाईन इकराम, ये सेहतमंदी अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को दुनिया और आखिरत के बनाने के लिए दी हुई है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया भी बनाना है, आखिरत भी बनाना है। सेहतमंदी में अल्लाह को हम भूल गए, जैसे ही बीमारी लग गई अब उठने बैठने के एतबार से अल्लाह याद आ रहा है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जवानी के अंदर सेहतमंद बड़े कद्दो-क़ामत, उनसे ये पूछा गया कि भाई मस्जिद नहीं आते थे, तो कहने लगे कि जवानी दीवानी है, जवानी का रुपया पैसा कमा लेना चाहिए, बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह करेंगे। लेकिन बुढ़ापे के पहुंचने तक ऐसी हालत उनकी हो गई, उठने बैठने के काबिल नहीं रहे, सारी जिंदगी बिस्तर पे पड़ी रही। हमें अल्लाह को राजी करने के लिए ये जिंदगी दी गई, अल्लाह की इबादत के लिए ये जिंदगी दी गई, लेकिन हमने दुनिया की ऐश इशरतों के लिए अपनी जिंदगी को लगा दिया है। और दूसरी जो नेमत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरागत, जब औकात खाली हो तो हम अल्लाह की इबादत में लग जाएं, अल्लाह की इबादत कर लिया करेंगे। जो इबादतें अल्लाह तबारक व तआला ने औकात के साथ मुतय्यन की हैं, फजर की नमाज उसके वक्त पे होती है, जोहर की नमाज उसके वक्त पे होती है, असर मगरिब इशा अपने अपने औकात पे होती है। अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं मगरिब की नमाज उसका वक्त गुरूब आज़ाद के वक्त है, मैं फजर में पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने जो औकात बना दिए हैं जिंदगी के अंदर, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर वक्त की कसम खाई है, वल अस्र वल फज्र वश्शम्सी वदुहाहा। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़माने की कसम खाई है, फजर के वक्त की अल्लाह ने कसम खाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने चाँद के वक्त की कसम खाकर बताया है कि औकात को तुम गनीमत जानो, जो औकात मैंने इबादतों के लिए मुंतखब किए हैं, मुतय्यन किए हैं, उन औकात में अल्लाह की इबादत कर लो। चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे जिंदगी के किसी हिस्से में हो, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को सेहत और तंदुरुस्ती दी है, हम अल्लाह की इबादत कर लेना चाहिए। जैसे रमजान आया, हमने पूरे रोजों को रखा, क़ियाम लैल किया, कुरान की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादत की। जैसे ही रमजान खत्म हुआ, अब फिर रमजान में ही कुरान खुलेगा। जैसे रमजान में कोई बंदे की आदत होती है, उसने 10 कुरान खत्म कर दी, 5 कुरान खत्म कर दिए, अब फिर रमजान आने तक कुरान खोल के नहीं देखता। ये नहीं, ऐसा नहीं है। सारी जिंदगी हमको कुरान की तिलावत करना है, हर लम्हा हर वक्त अल्लाह के कुरान को पढ़ना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ना है, समझना है और सारी जिंदगी उसी के मुताबिक जिंदगी को गुजारना है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को अपने जहन में हमेशा याद रखें। सेहतमंदी के एतबार से जो दिन अल्लाह ने तुम्हें दिए हुए हैं, अगर तुम सही सेहतमंदी में अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह को राजी करने वाले काम करेंगे, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करोगे, अल्लाह के तकर्रुब को हासिल करोगे और हर लम्हा अल्लाह की इबादत में जिंदगी को आप गुजारोगे, अल्लाह बीमारी के अंदर उसका सवाब आपको अता करेंगे। क्योंकि ये बीमारी भी आई है अल्लाह ही की तरफ से। अल्लाह कहेंगे सेहतमंदी के दौरान इस बंदे ने मुझे कभी नहीं, ये बंदा मुझे कभी नहीं भूलता था, ये हमेशा मेरी इबादत में लगा हुआ था। आज जब बीमारी आ गई तो इसके उठने बैठने में मुश्किल आ गई है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसका बराबर सवाब अता करेंगे। हम तमाम को चाहिए खुद हम भी अपनी जिंदगी के अंदर गौर फिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी नेमत से हमको नवाजा है, बहुत बड़ी नेमत से हमको नवाजा है। इन अय्याम में अल्लाह को राजी करने वाले काम करें, कहीं ऐसा ना हो शैतान के इस धोखे के अंदर हम मुब्तला हो जाएं कि अभी जवानी है। आप कितने लोगों से पूछेंगे कि भाई आपने हज किया है, तो कहते हैं कि नहीं, बुढ़ापे में हमको हज करना है।
क्योंकि बुढ़ापे में हम रिटायरमेंट ले लेते हैं और पैसा भी आ जाता है, बुढ़ापे में हज करेंगे। अब आप जवानी में लोगों को पूछेंगे कि भाई रमजान के रोजे आ गए, क्या आप रमजान के रोजे रखे? बोले कि नहीं, अभी तो मेहनत मजदूरी करने का टाइम है और दिन सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत मजदूरी करता हूँ, भूख प्यास लगती है, इसलिए मैं रोजा नहीं रखता। भाई नमाज पढ़े हो? बोले कि नहीं, नमाज इसलिए नहीं पढ़ सकता कि ग्राहक सामने खड़ा हुआ है और बिजनेस का वक्त होता है, नमाज बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन एक वक्त आएगा जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब पूछा जाएगा कि भाई क्या हुआ, रोजे रख रहे हैं? बोले कि नहीं, शुगर बीपी हो गया है, कैंसर के अंदर जिंदगी मुब्तला हो गई है, रोज सुबह शाम गोली खाना पड़ता है। भाई नमाज? बोले कि भाई उठने बैठने नहीं आता, मसले के हम शिकार हो चुके हैं, हम नहीं रह सकते। अब हज के लिए भी जाएंगे, तवाफ नहीं कर सकते, सफा मरवा पे दौड़ नहीं लगा सकते क्योंकि उम्र हो चुकी है। ये तमाम चीजों से वो शख्स महरूम हो चुका है। इसीलिए अपनी जवानी को, अपनी सेहतमंदी को गनीमत समझें। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दी हुई नेमत हम तमाम के हक में आज मौजूद है। कल एक वक्त आएगा आंखों को दिखाई नहीं देगा, सेहत के अंदर उठने बैठने की ताकत नहीं रहेगी और हम तमाम बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। जवानी भी गफलत में गुजर गई, सेहतमंदी को हमने गफलत में गुजार दिया, अब बुढ़ापा आ गया। जब बीमारी बुढ़ापे में लग जाती है, गुरूर को कुचल देती है, तब हमें याद आता है, मस्जिद भी याद आती है, नमाजें भी याद आती है, कुरान की तिलावत भी याद आती है। मोहतरम सामाईन इकराम, आज हम सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत जाने। अल्लाह तबारक व तआला हर लम्हे का हिसाब लेने वाले हैं, हर लम्हे का अल्लाह तबारक व तआला आपसे हिसाब लेने वाले हैं। जो कुछ अल्लाह ने नेमतें आपको दी हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम नेमतों के बारे में आपसे सवाल करेंगे कि आपने उन नेमतों को कहां पर लगा दिया है। आज वक्त है अपनी जिंदगियों के अंदर हम सेहतमंदी के साथ हलाल हराम में फर्क करने वाले बने, हलाल हराम में फर्क करने वाले बने, हलाल कमाने वाले बने और हराम से बचने वाले बने। हमेशा सच्चाई के साथ अपने कारोबार में, अपनी तिजारतों में, अपने मामलात में हर जगह सच बोलने वाले बने। हाँ, ताकतवर है, मजबूत है, झूठ बोलकर ढाक डालेंगे, ये पैसा मेरा हो जाएगा। अब जवानी में ढाक डालते फिर रहे हैं, जैसे ही बुढ़ापा आ गया है, कमजोर बन गए हैं, अब याद आ रहा है कि मैं सच बोलूंगा। मोहतरम सामाईन इकराम, इस ताकतवर जिंदगी के अंदर आज हमने किसी का कत्ल कर दिया, किसी को हलाक कर दिया, क्यों? कि थोड़ी सी मामले के एतबार से। मोहतरम सामाईन इकराम, ये गैर अखलाकी काम जो इस्लामी शरीयत के अंदर हराम है, इससे हम तमाम को बचना चाहिए। अल्लाह ने सेहतमंदी अल्लाह की इबादत के लिए रखी है। अल्लाह को मनाए, अल्लाह को राजी करे, अल्लाह की खूब इबादत करें और इस हदीस को हमेशा अपने जहन में याद रख लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सेहतमंदी में की हुई इबादतें अल्लाह तबारक व तआला बीमारी के अंदर में भी उसका सवाब देते रहे, क्योंकि उसने सेहतमंदी में अल्लाह की इबादत की है, अल्लाह को राजी किया है। रात का वक्त हो चुका, थोड़ी देर सो गया, जैसे ही तहज्जुद का वक्त मिला फौरन खड़ा हो गया, अल्लाह के सामने उसने हाथ फैला दिए कि ऐ अल्लाह, मुझे माफ फरमा, जो कुछ गलतियां जिंदगी के अंदर हुई है, अल्लाह जबान की लफ्ज़िश हुई है, आंखों की लफ्ज़िशें हुई है, कानों के एतबार से अल्लाह मुझसे गुनाह हुए हैं, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा। रब के सामने रोता रहा। तमाम दुनिया सो रही थी, लेकिन वो तहज्जुद में खड़ा होकर अल्लाह के सामने रो रहा था। जैसे ही वक्त हुआ, अज़ान हुई, वो फजर के लिए निकल चुका, उसने नमाज अदा कर ली, कुरान की तिलावत में बैठ गया। फिर थोड़ा वक्त गुजरा, उसने इशराक की नमाज को अदा कर लिया। मोहतरम सामाईन इकराम, सारी जिंदगी उसने अल्लाह को याद करते हुए गुजार दी, लेकिन एक वक्त आया, बीमारी में गिर गया। याद रखना अल्लाह के नबी की इस बात को। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बीमारी के दिनों में अल्लाह तबारक व तआला उसका पूरा पूरा सवाब उसको दे देंगे, पूरा पूरा सवाब उसको मिलता रहेगा।
اسی لیے آج اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، جو وقت آئے گا وہ تو آئے گا، جیسے رمضان جیسی عبادت اگر ہم رمضان تک پہنچیں گے تو رمضان ہم کو ملے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے اگر ہمارا انتقال ہو جائے۔ تو رمضان کے اعتبار سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان ختم اب مسجد بھی بند۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ رمضان میں ہم نے جو شب قدر کی راتیں گزاری 80 سال کی عبادت کا ساتھ 83 سال، میرے کو 83 سال مل گئے، وہ صاحب آپ نہیں بھی کرے تو چلتا، وہ رمضان کے بعد پھر آنے والے رمضان میں دیکھیں گے۔ ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھوں پہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین پر بھی رکھنے کی اللہ کے نبی کے پاس قوت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا رہے ہیں، اللہ کے نبی ویسی حالت میں مسجد کے لیے نکل رہے ہیں۔ ہاں، آخری وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی مسواک کو پسند کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عبادت کی ہے، کیسے رب کو راضی کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک رات میں اٹھی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی نہیں ہے، میں دوڑنے لگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے، میں گر پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اللہم آتی نفس تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی راتیں ایسی تھی۔ محترم سامعین اکرام، ویسی راتیں ہم بھی بنا لیں۔ آج وقت ہے، جسم کے اندر طاقت ہے، لیکن آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ قوت ہے نا، آگے جا کے دیکھیں گے، لیکن آگے جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ بستر پہ لیٹ گئے، اب لوگ آ کے دودھ ڈال رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، لوگوں کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ کے بول رہے ہیں تھوڑا کاش کہ میں پہلے اچھا ہوتا، بہت طاقتور تھا، لیکن آج اٹھنے بیٹھنے نہیں آتا، اچھے رہے خود نمازہ نہیں پڑھے، اچھے رہے خود روزے بھی رکھے، اچھے رہے خود اللہ کی عبادت نہیں کرے، آج بیماری اتنی زیادہ ہو گئی، غرور ختم ہو گیا جوانی کا، صحت مندی میں جو غرور تھا نا وہ ختم ہو گیا، اب بیمار ہو کے پڑ گئے، اب بول رہے ہیں کاش کہ میں نماز پڑھ لیتا، کاش کہ میں روزے رکھ لیتا، کاش کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں زندگی کو گزارتا تھا۔ اے کاش۔ محترم سامعین اکرام، اس قرآنی آیت کو بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیا کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ انسان حشر کے میدان میں اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، چبا کر کہے گا اے کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارتا، فلاں کو دوست نہ بناتا۔ آج لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، ہاں زکوٰۃ اور حج کا معاملہ ہے، تمام چیزوں کا معاملہ ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح بناتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیسی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادتوں کو کس طرح کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ نبی کے طریقے پر عبادتیں ہوں گی، وہ قابل قبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ عبادتوں میں ہمیشہ ہونی چاہیے اگر وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو،
عبادتیں تھوڑی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، وہ عبادتیں قابل قبول ہیں۔ ہم تمام کو اپنی صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے اوقات کو، وقت کو غنیمت جان کر اللہ کی عبادت کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحت اور تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور جو بیمار ہے اللہ کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں عافیت والی صحت، عافیت والی تندرستی عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرمائے، خاص کر فلسطین اور غزہ کے حالات پر اللہ رحم فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔